حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست مبارک سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کا استقبال فرمایا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ بھی چوما کرتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی نشست پہ بٹھایا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بطور شفقت فرماتے تھے۔ بیٹی کے اوپر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دست شفقت تھا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اسی طرح جب سرکار ان کے ہاں تشریف لے جاتے، وہ بھی ایسا کیا کرتی کہ وہ کھڑے ہو کے اپنے بابا کا استقبال کرتی تھی اور پھر ان کے ہاتھ بھی چوما کرتی تھی اور پھر ان کو اپنی نشست پہ بٹھایا کرتی تھی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑے الٹے معنی نکالتے رہتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد عربی حضرت خاتون جنت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پھر وہ بڑی لمبی سی گردان الاپتے ہوئے آتے ہیں کہ سارا زمانہ سرکار کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سرکار جس کے ادب میں کھڑے ہوتے ہیں، تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تعظیم میں جو کھڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے اگر وہ کھڑا ہو تو یہ شفقت ہوتی ہے۔ تو یہ پوری حدیث بیان کریں تو سرکار کے پاس خاتون جنت آئیں، سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سرکار خاتون جنت کے پاس جائیں وہ کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث نے دونوں معنی واضح کر دیے ہیں کہ سرکار کا کھڑے ہونا بطور شفقت ہے اور خاتون جنت کا کھڑے ہونا بطور تعظیم و ادب کے تقاضے میں آتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے زمانے کی خواتین کو درس دیا ہے کہ باپ کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو سرکار اگر ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی نشست مبارک پہ بٹھایا ہے تو سرکار نے بتایا ہے بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، ان سے یوں محبت کی جاتی ہے، ان کے اوپر باپ کی شفقت کا ہاتھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس طرح اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار کا کھڑے ہونا بطور شفقت ہے اور خاتون جنت کا کھڑے ہونا سرکار کے لیے بطور تعظیم ہے، سرکار کے لیے ادب کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ کی ہی روایات آپ کو سناتا جا رہا ہوں۔ اب دیکھو کتنی روایتیں ہیں کہ جو فاطمہ کی شان میں عائشہ بیان کرتی جا رہی ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ وہ ام المومنین ہے، وہ سارے مومنوں کی ماں ہے، علی کی بھی ماں ہے، حسن و حسین کی بھی ماں ہے، فاطمہ کی بھی ماں ہے۔ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں عادات و اطوار میں، چال میں ڈال میں، نشست میں برخاست میں، سیرت و صورت میں حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کے کوئی بھی محمد عربی کے مشابہ نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے بابا سے مشابہت رکھتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کوئی کہتا ہے یہ فلاں فرقے سے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ فلاں فرقے سے ہیں، ذرا ان کا کلام تو سنیں۔ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، ہمیں جناب سیدہ مریم، ہمیں حضرت سیدہ مریم ایک نسبت کی وجہ سے بڑی پیاری ہیں، عزیز ہیں، ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وہ نسبت کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی عیسیٰ کی ماں ہیں۔ فرماتے ہیں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن حضرت خاتون جنت فقط ایک نہیں، ہمیں 3 نسبتوں کی وجہ سے بڑی عزیز ہیں، ہم ان سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لیے جن کو رب نے رحمت بنا کے بھیجا، ان کی آنکھوں کا نور ہے۔ امام اولین و آخرین، جن کے سر کے اوپر اولین و آخرین سب کی سرداری کا تاج سجایا گیا ہے، جن کے سر کے اوپر اولین و آخرین کی امامت کا صحرا سجا ہے، وہ ان کی بیٹی ہے۔ بانوے آ تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مولا علی شیر خدا کی شان اقبال کی زبان سے۔ بانوے آ کہتے تو بیوی ہے، بانوے آ تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا،
اقبال بھی مولا علی کو مشکل کشا مانتا ہے، اور شیر خدا کہتے ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا کی زوجہ ہے، یہ ہمارے لیے تیرے عزیز ہونے کی دوسری نسبت۔ اور فرماتے ہیں مادریاں قافلہ سالار عشق، جو عشق کے قافلے کا سالار حسن مجتبی، تو ان کی ماں ہے۔ مادریاں مرکز پرکار عشق، جو عشق کا محو مرکز ہے وہ حسین ابن علی ہے، تو اس کی ماں ہے۔ تو سرکار کی بیٹی ہے، ہمیں تجھ سے عقیدت ہے۔ تو علی کی زوجہ ہے، ہمیں تجھ سے عقیدت ہے۔ تو حسن حسین کی ماں ہے، ہمیں تو پیاری ہے۔ یہ اقبال صاحب ہیں۔ تو ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جس کا آنچل نہ دیکھا میں ہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا میں ہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کی جان کی راحت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہمارے پیر شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنم خاتمہ، الہی بنو فاطمہ کے صدقے، فاطمہ کے شہزادوں کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنم خاتمہ، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ سب سے بڑی دولت مانگنے آئے ہیں، اس کائنات میں ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں، اور ایمان پر خاتمہ ہو جانا رب کا سب سے بڑا کرم ہے۔ سعدی شیرازی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کائنات کی سب سے بڑی دولت مانگتا ہوں، فاطمہ کے صدقے مانگتا ہوں، اس کے بیٹوں کے صدقے مانگ رہا ہوں۔ الہی مجھے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، میرا کام بن جائے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں اگر دعوت امرد کنی ور قبول، اگر تو نے میری یہ دعا نہ سنی، اللہ کو کوئی اگر کہہ سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی کہہ سکتا ہے اگر؟ اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا۔ لیکن ذرا انداز دیکھو شیخ سعدی شیرازی کا، وہ کہتے ہیں میں اپنے بھروسے پہ نہیں کہتا، نہ ہی میں کچھ ہوں، تو مالک و مولا ہے، قادر مطلق ہے، اختیار سارے تجھے ہیں، میں کیا ہوں؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرے اختیار میں بھی کچھ نہیں۔ ہوائیں تو چلائے، بارش تیرے حکم سے برسے، دھوپ تیرے حکم سے آتی ہے، چھاؤں تیرے حکم سے آتی ہے، فصلیں تو پکاتا ہے، فصلیں تو اگاتا ہے، چاہے تو پکی ہوئی فصلیں ان کے اوپر ہوا کا جھونکا آئے، ان کا پھل زمین پہ گر جائے، ہر شے کا کائنات میں مالک و خالق تو ہے، میں اپنے بھروسے پہ نہیں۔ اگر دعوت امرد کنی ور قبول، تو نے اگر میری نہ سنی تو میرے پاس بھی کچھ ہے جس کو تو سنے گا۔ منو دست و دامان آل رسول، آل رسول کا دامن پکڑوں گا، الہی تیری بارگاہ میں آ جاؤں گا، پھر تو رد کی کوئی صورت نہیں بچنے والی۔